فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام صاحبان الموضوع، سامعین گرامی افاضل، فرش ادائے سرکار سید الشہداء، ایک مومن کے بلندی درجات کی مجلس سے آزاد سوگوار خاندان تعزیت کے لیے صاحبان ایمان پرسہ پیش کرنے کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمارے اور آپ کے ہاتھوں کے اٹھانے سے خدا کسی مومن کے درجات کو بلند کر سکتا ہے، تو کیا خدا ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے گا؟ یا میں یوں کہوں اس بات کو کہ ایصال ثواب جب تک ہوتا ہی نہیں جب تک حصول ثواب نہ ہو، تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اب دوں گا کیا؟ تو پہلے ثواب کا حصول ہو، پھر ثواب کا ایصال. پروردگار عالم بہت مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے. اولاد نے اپنے باپ کے لیے، بھائیوں نے اپنے بھائی کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کیا، اور واقعاً بعد نماز مغربین سلسلہ ثواب شروع ہوا. کبھی فضائل اور کبھی مصائب، اور شب شہادت امام الرضا علیہ السلام
انتہائی اختصار سے چند باتیں کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ یقیناً مرحوم کیسے تھے، کیا کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ میں کیا کرتا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے یہ میرے ساتھ جائے گا، یہ میرے ساتھ جائے گا، ٹھیک۔ اور اب دعوت عمل، میزان عمل کی محبت کے ساتھ سردان کلام میں نے 2 مقامات سے آیات کا انتخاب کیا، کچھ سوچ کر کیا ہے۔ ایک طرف اپنی بات، ایک طرف ایک مومن کا معیار، دونوں کو جمع کیا ہے۔ سورہ مبارکہ القاریہ اور سورہ مبارکہ القاریہ میں پروردگار نے قیامت کی کیفیت کو بیان کیا۔ القاریہ تو من قاریہ، کھڑکھڑانے والی آواز، چبھنے والی آواز۔ اب تو پاکستان کے حالات نے ہمیں ان آوازوں کا عادی کر دیا ہے، لیکن یہ آواز وہ آواز نہیں ہے جسے قیامت کہتے ہیں۔ القاریہ تو من قاریہ، کیا ہے یہ القاریہ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور انسان تجھے کیا معلوم کہ القاریہ کیا ہے؟ انسان بڑا بیتاب ہے۔ خدا نے بھی سوال کیا تھا، انسان بول پڑا۔ تو خدا کا مزاج یہ ہے کہ خود سوال کرتا ہے اور خود جواب دیتا ہے۔ بھلا انسان کے پاس کہاں خدا کا جواب ہے؟ بھائی میں پانی پیتا نہیں، جب تک کہ کوئی حادثہ پیش نہ ہو جائے خدا کی طرف سے۔ پیاسوں کا ذکر کرتا ہوں منبر پر، بیچ میں پانی نہیں پیتا۔ شاید ایسا نہ ہو کہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہو جائے۔ ذکر پیاسوں کا ہے تو پیاسا لے کر دیکھ لیجیے۔ اور چونکہ مجھ سے بیشتر ایک بہت مشہور خطیب خطابت اور واقعہ رضا کی شوکت کو دیکھا بھی اور سنا بھی۔ اب آئیے پیغام رضا کو سنیں بھی اور عمل بھی کریں۔ اس کا راستہ آسان کرنے کے لیے القاریہ تو القاریہ، کھڑکھڑانے والی آواز کیا ہے؟ اما ادراک ما القاریہ، انسان تجھے کیا معلوم کہ القاریہ کیا ہے؟ اچھا پروردگار اگر مجھے نہیں معلوم، میں انسان، تو بتا دے کہ القاریہ کیا ہے؟ کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن ہے قیامت کا کہ جس دن انسان اتنا بدحواس ہوگا کہ جیسے منتشر بکھری ہوئی ٹڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں اور اڑتی ہیں، ایسے انسان ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے نرم نرم سے گالے ہوا میں اڑتے پھرتے بے وزن بے وقت ہو جائیں گے۔ انسان بے وقار ہو جائے گا اور پہاڑ بے وزن ہو جائیں گے۔ نہ شخصیت کا وزن ہوگا، نہ مادیت کا وزن ہوگا، اس دن تو بس اعمال کا وزن ہوگا۔ نہ شخصیت کا وزن ہوگا اور نہ مادیت کا وزن ہوگا، وزن ہوگا بس اعمال کا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس اس دن جس کے نامہ اعمال وزنی ہو گئے۔ نامہ اعمال، اب اردو میں ترجمہ نامہ اعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ بشکل جمع ہے، موازین ہے، میزان نہیں ہے، بہت سارے میزان موازین۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
وہ ہوگا پھر اپنی پسندیدہ زندگی گزارنے والوں میں. بڑی آرزو ہے. اب تو شہر کراچی سے لوگ ہجرت کے ارادے سے اسلام آباد بھی آ رہے ہیں, لاہور بھی آ رہے ہیں. کچھ حالات کا مسئلہ, کچھ روزگار کا مسئلہ, تلاش میں چلے ہیں کس کی؟ عیشت راضیہ کی, پسندیدہ زندگی. اپنا مکان ہو, ہاں بہترین مکان ہو, ہوا بھی آتی ہو, روشنی بھی آتی ہو, اور کوئی مسئلہ خوف, کوئی ڈر چور کا اور ظالم کا نہ ہو, اسے عیشت راضیہ. مگر یہ بھی نامکمل ہے. ایک جملہ کہوں کہ لوگ نکل جاتے ہیں باہر ممالک میں کہ عیشت راضیہ وہاں مل جائے گی, کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں مل جائے گی. مل تو جائے گی مگر بیماریوں کے ساتھ مل تو جائے گی. اب ایک جملہ یاد رکھیے گا, بزرگ بیٹھے, ایک طالب علم کی حیثیت سے بیان کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, یہ جملہ ہی غلط ہے. یہ جملہ غلط ہے. میں کہتا ہوں ایمان ہے تو جہان ہے. جان تو کافر کے بعد بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد, جان کا مسئلہ کیا؟ ایمان ہے تو جہان ہے. تو اب چلے گئے باہر بنا, اور وہاں پہنچ کر انسان نے تلاش کیا عیشت راضیہ, پسندیدہ زندگی. تو کیا امریکہ, کینیڈا, یورپ میں موت نہیں آتی؟ عیشت راضیہ تو ایسی ہو, نہ موت کا دھڑکا ہو, نہ بیماری کا خوف ہو. تو بھائی ایسی زندگی تلاش کریں تو ایک ہی جملہ کافی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو روایت ہے, اور اس روایت کو بحر الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس طرح سے نقل کیا راویان سے. امام فرماتے ہیں روز قیامت جنت میں جانے والے صاحبان ایمان کو خدا 3 نعمتیں عطا فرمائے گا. وہ سنے نہ سنے کہ جن کو نہیں جانا ہے, وہ تو سنے جن کو جانا ہے. کبھی کبھار سوچتا ہوں جنت میں چلے گئے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوگا, بغیر غیبت کے ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا. بغیر غیبت کے ٹائم پاس نہیں ہوتا. جنت میں کیا کریں گے؟ السلام سلام 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 قالوا سلاما. خیر, جنت میں 3 بڑی نعمتیں ہیں. جنت میں جانے کے بعد بھی 3 نعمتیں, اور ان 3 نعمتوں میں پہلی نعمت کہ پروردگار عالم اعلان کرے, یہ خدا کی طرف سے ایک پیغام ہوگا کہ آج سے موت کا خاتمہ, عیشت راضیہ, عیشت راضیہ, موت کا خاتمہ. اور موت کا خاتمہ سمجھانے کے لیے, موت کا خاتمہ سمجھانے کے لیے جنت اور جہنم کے درمیان میں مثل گوسفند کے ایک وجود کو ذبح کیا جائے گا. یہ سمجھانے کے لیے کہ موت ختم ہو گئی, موت ختم ہو گئی. بہت اچھی خبر ہے جنت میں جانے والوں کے لیے کہ اب یہاں سے کہیں ٹرانسفر نہیں ہوگا. اور بہت بری خبر ہے جہنم میں جانے والوں کے لیے, جب یہاں سے کہیں اور نجات کا راستہ موت بھی نہیں ہے. تو پہلی بڑی خبر عیشت راضیہ, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, ان کے لیے جن کے نامہ اعمال وزنی ہیں. ٹھیک, اس کے بعد اگلا جملہ امام فرماتے ہیں دوسری خبر جنت میں جانے والوں کو یہ ہوگی کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو گیا ہے. شاید یہ خبر آپ کے لیے, میرے لیے
ایسی ہو کہ ٹھیک ہے. اب آئیے یہاں مثال قائم کرتے ہیں کہ جو آیت پڑھی جاتی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ. راضیہ پہلے مرضیہ بعد میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی نے امام سے سوال کیا مولا خدا ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے کیسے معلوم ہو؟ امام نے فرمایا بہت آسان ہے، دیکھو تم خدا سے راضی ہو ابھی نکل آئیں گے کتنے لوگ راضی ہیں. صلوات پڑھے محمد والا. خدا سے راضی، خدا کے بندے کہ تم خدا سے راضی، جتنا تم خدا سے راضی اتنا خدا تم سے راضی. اگر عبد ہو کر رب سے راضی تو رب ہو کر عبد سے راضی. ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کا روایت نہایت کم سنی کا زمانہ ہے معصوم کا، اور بہت بزرگ ہیں وہ صحابی رسول جو پیغمبر کا سلام پہنچا رہے ہیں، اور شہزادہ ان سے سوال کر رہا ہے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہ چچا جابر آپ نے جد کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک معصومین کو دیکھا، آپ بتائیں ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جناب جابر فرماتے ہیں معصوم کی خدمت میں کہ مولا جب سے ایمان کی دولت خدا نے مجھ کو عطا کی تب سے میں نے بیماری کو صحت کے مقابلے پر اچھا سمجھا، غربت کو دولت کے مقابلے پر اچھا سمجھا، موت کو حیات کے مقابلے پر اچھا سمجھا، ہاں مشغولیت کو فرصت کے مقابلے پر اچھا سمجھا، اور جوانی کے مقابلے پر بڑھاپے کو اچھا سمجھا. جب سے میں نے ایمان کو محسوس کیا ایک بلند ترین تقوی ہے، جہاں صحابیت کے تقوی کی معراج ختم ہوتی ہے وہاں معصوم کے پیغام کی ابتدا ہوتی ہے. امام نے ارشاد فرمایا بس جابر چچا اتنا ہی ایمان. فرماتے ہیں مولا سے کہ مولا آپ مجھے پیغام دیجئے کہ آپ کے نزدیک ایمان کیا. امام فرماتے ہیں راضیہ مرضیہ. امام فرماتے ہیں چچا ہم نے ایمان کو اس طرح سمجھا کہ اگر خدا ہمیں بیمار رکھنا چاہے تو ہم بیماری میں راضی ہیں، خدا اگر شفا عطا کرے تو ہم شفا پر راضی ہیں، خدا اگر ہمیں غربت عطا کرے تو غربت پر راضی، تبندری دے تو تبندری پر راضی، خدا بڑھاپا عطا کرے تو بڑھاپے پر راضی، خدا جوان رکھے جوانی پر راضی، خدا زندگی دے زندگی پر راضی، خدا موت دے تو موت پر راضی. مطلب یہ ہوا کہ ہماری رضا کوئی اپنی نہیں، جو خدا کی رضا ہو اسے اپنی بنا لیتے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اللہ سے راضی ہیں؟ اسلام آباد آنے کے بعد جو ایئرپورٹ پر سب سے پہلا مسئلہ پیش آیا وہ تھا گرمی. پسینہ آ رہا. ایک مزاج بن گیا، لوگ کہتے ہیں اف کتنی گرمی ہے. اف کہا تم نے خدا کی بنائی ہوئی کیفیت پر اف کہا، جواب کون دے گا؟ اگر گرمی کے موسم میں بھی گرمی نہ پڑے تو کب پڑے گی؟ اور کیا خدا کو اس کا پروفٹ ہے جو اس نے گرمی بنائی ہے؟ سارا فائدہ انسان کو ہے. حیرت کی بات ہے اطاعت گزار اولاد ماں باپ کو اف نہیں کہتی کہ اف کہو گے تو آنکھ ہو جاؤ گے، اور خدا کے سامنے کتنی بار اف کہا جاتا ہے پھر بھی مسلمان. صلوات پڑھے محمد والا.
خدا سے، بیٹی پر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہوا، راضی خدا سے۔ شب جمعہ مستقل نماز پڑھتے رہے، نماز زیارت مولا حسین علیہ السلام، نماز شب پڑھتے رہے، مجلس و ماتم کرتے رہے، جاب چھوٹ گئی، راضی خدا سے۔ کربلا سے ہو کر آئے تھے اور جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، راضی خدا سے۔ راضیت مرضی، جب اب ہو کر رب سے راضی نہیں ہو رہا، اللہ اکبر، اور پھر سوال کرتا کہ پروردگار اس سے راضی ہے یا نہیں، ای شب راضی۔ تو خدا کا اعلان، امام کے الفاظ، پہلا اعلان کہ موت ختم، اب کوئی موت کا خوف نہیں۔ تو جس دن موت کا خوف ختم ہو جائے اس دن ای شب راضیہ ہے۔ جس دن موت کا خوف ختم ہو جائے ای شب راضیہ ہے، اور جس دن خدا کی رضا کا یقین ہو جائے۔ اب میں آسان راستہ بتا دوں کہ خدا کی رضا کو امام رضا علیہ السلام نے کیسے سمجھایا ہے۔ مجھے پورا احساس ہے کہ بہرحال مسلسل سماعتیں ہیں، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی مہربان ماں اپنے بچے کو اتنا ہی کھلاتی ہے جتنا اسے برداشت کر سکے، اور جب وہ ایک لقمہ منہ سے نکالنے لگے تو ماں فوراً ہاتھ کو روک دیتی کہ بس اب تو اگر کھلایا تو جتنا پہلے کھلایا ہے، صلوات پڑھے محمد ختم کر۔ تو یہ آپ کی محبت، میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ بہرحال ایک اصول تو ہے، جتنی خوراک دی جائے بچے کو اتنا ہی ہے، مگر بس فرق یہ ہے کہ وہ مادیات میں یا روحانیات میں ہے۔ مادیات میں تو ومیٹ ہو سکتی ہے، روحانی خوراک میں کبھی ومیٹ نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو نیند آنے لگے، یہ الگ بات ہے، اور جب نیند آئے تو اچھی بات ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر سونا بھی عبادت ہے۔ بھائی بستر پہ سوئیں گے تب بھی سوئیں گے نا، بستر اپنا ہوگا، فرش مولا حسین کا ہے، تو کوئی فرش پہ سوئے کوئی عرش پہ سوئے، تو یہ فرش نہیں، یہ عرش کی طرح سے معلّہ ہے اگر نام حسین کا ہے۔ البتہ یہ آقا جعفر نقی مرحوم علی اللہ مقام وہ جملہ فرماتے ہیں، جب مجھ سے پوچھا گیا، بہت عظیم عالم کراچی کے علماء میں ایک بہت معروف نام آقا جعفر نقوی، بزرگ جانتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ یہ مجلس میں اور مسجد میں آنے کے بعد نیند کیوں آتی ہے اتنا؟ یہ کبھی تلاوت قرآن پر مسکرائے، فرمایا کہ نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی۔ تو راضیت و مرضیہ، خدا کی رضا کا اعلان، جنت میں جانے والوں کے لیے دوسرا انعام کہ خدا تم سے راضی۔ چلے تو گئے شفاعت سے، چلے تو گئے سفارش سے، چلے تو گئے کسی عمل کی برکت سے، لیکن مکمل اعمال ایسے نہیں تھے کہ خدا تم سے راضی ہو جاتا۔ اب جنت میں جب چلے گئے تو اب خدا کی طرف سے تمہارے لیے انعام خاص یہ ہے کہ خدا تم سے راضی ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجلس میں آ تو جاتے ہیں لیکن نوری کب بنتے ہیں؟ آدھا گھنٹے بعد، 15 منٹ بعد، ہاں تو آ تو گئے جنت میں، اب خدا تم سے راضی ہو گیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تیسرا جملہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے اعلان، زیارت پروردگار، زیارت پروردگار، اور اس سوال کو بطور سوال امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے کہ جنت میں جانے والوں کو خدا کی زیارت کا مطلب
امام ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے غور نہیں کیا کہ خدا نے اپنے حبیب کی بیعت کو اپنی بیعت کہا، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا نے اپنے حبیب کے عمل کو اپنا عمل کہا، وما رمیت واذ رمیت ولکن اللہ رمی، خدا نے اپنے حبیب کے قول کو اپنی وحی قرار، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جب قول محمد قول خدا ہو جائے، عمل محمد عمل خدا ہو جائے، اور بیعت محمد بیعت خدا ہو جائے، تو زیارت محمد زیارت خدا کیوں نہ کہنا؟ تو جنت میں جانے والوں کو 3 انعام ملیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور امام فرماتے ہیں اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، راضیہ، تو اپنے والدین کو راضی کر دو، کہ رب کی رضا والدین کی رضا کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور بھائیے روز قیامت معصوم سے پوچھا گیا، مولا کیا خدا کوئی ترازو قائم کرے گا؟ عام طور پر ظاہری الفاظ کے ترجمے سے لوگ یہی خیال کرتے ہیں، میزان، ترازو، تو قیامت میں کیا ترازو قائم ہوگا؟ امام سے سوال کیا گیا، امام ارشاد فرماتے ہیں ترازو وہ قائم کرے جسے وزن کا علم نہ ہو۔ اگر خدا کو بھی علم نہ ہو تو کس سے علم ہوگا؟ تو پوچھا گیا مولا پھر یہ آیتیں کہاں جائیں گی؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ آیات کہاں جائیں گی؟ امام فرماتے ہیں میزان اعمال کا یہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ میزان اعمال کا مطلب یہ کہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آ گئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور بہت آسان سا نسخہ ہے۔ دن میں انسان کتنے گناہ کر لیتا ہے اور کتنی نیکیاں کرتا ہے؟ سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 160، 160 نمبر کی آیت، الفاظ کیا آیت ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر پہنچا اس کو اس کے 10 گنا دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر پہنچا فلا یجزی الا مثلھا، اس کی جزا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے ایک مثل کے۔ اور امام سید سجاد علیہ السلام کا فرمان، ارشاد فرماتے ہیں ویل، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے انسان کی، لمن غلبت احداثہ، کہ جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پر غالب آ جائے، جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پر غالب آ جائے۔ نیکی کیا ہے؟ کا دھائی، 1 کا 10، برائی کیا ہے؟ کا اکائی، 1 کا 1، 1 کا 1۔ روز قیامت میزان اعمال، جب اعمال کا موازنہ ہوگا تو اب کوئی آپ کی طرف سے نمائندہ ہوگا؟